ہندو ہے، نجس ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت تو کر نہیں سکتی، قرآن کو ہاتھ لگا کوئی نہیں سکتی، یہ ہماری ایسی پاک کتاب ہے، یہ ہماری ایسی پاکیزہ کتاب ہے، یہ ہماری ایسی لاریب کتاب ہے، اس کو ناپاک بندہ پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو ناپاک بندہ پڑھ کوئی نہیں سکتا، اس کو ناپاک بندہ سینے محفوظ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر مجھے بتا دیجئے میں کیسے قرآن کو پڑھ سکوں گی، میں کیسے قرآن کو کھول سکوں گی، میں کیسے قرآن کو یاد کر سکوں گی؟ اس مسلمان بچی نے کہا ہاں میں مدرسے میں بات کر لوں گی، اپنی باجی سے بات کر لوں گی۔ اپنی باجی سے بات کر کے آ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے اس بچی کو کہہ دو پہلے مسلمان ہونا پڑے گا پھر قرآن پڑھا دوں گی، مسلمان ہونا پڑے گا قرآن کی تلاوت سکھا دوں گی، مسلمان ہونا پڑے گا پھر قرآن کی آیتیں تجھے یاد کروا دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن جب تک سنوں نا، اب ہندو بچی ہے کہتی ہے قرآن سنوں نا میرا دل لگتا نہیں، میں قرآن سنوں نا مجھے دل کے اندر ہول پڑتے ہیں، میں جب قرآن سنتی ہوں مجھے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب میں قرآن سنتی ہوں مجھے زندگی کے اندر مزہ آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں دنیا کے اندر تو اس لیے آیا کرتی تھی میں ہم سکون حاصل کریں، لیکن جب سے میں نے قرآن سننا شروع کیا ساری زندگی کے غم بھول گئے، اب زندگی میں مزہ آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہندو بچی نے آ کے کہہ دیا اے باجی میں جب کھیلنے کے لیے گھر سے آیا کروں گی، مسلمانوں گھر میں کھیلنے کے لیے پہلے بھی آتی ہوں، جب میں کھیلنے کے لیے آیا کروں گی 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدرسے میں آ کے قرآن پڑھ لیا کروں گی۔ اللہ اکبر، تمہیں تو قرآن آسانی سے مل گیا، مسجدوں میں قاری صاحب پڑھانے والے مل گئے، ماؤں کی گود میں قرآن کی تلاوتیں مل گئی، ماؤں کی گود میں قرآن کی لوریاں مل گئی، ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ کلمہ مل گیا۔ ان بچوں سے جا کے پوچھو جنہوں نے مارے کھا کھا کے قرآن پڑھا، اللہ اکبر، مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا، وقت گزرا حافظ قرآن کی حافظہ قاریہ عالمہ بن گئی۔ ابھی مدرسے کے اندر ہے، قاری صاحب نے کہا چلو ختم قرآن ہے، ضمن میں بات آ گئی، ختم قرآن ہے، ساری بچوں کی دستار ہوتی ہے، بچیاں ساری خوش ہوتی ہیں، گھر والے ابا جی لینے کے لیے آ جاتے ہیں، مٹھائیاں آ گئی، ہار آ گئے، لیکن ایک بچی کونے میں بیٹھ کے زاروں قطار سے رو رہی ہے۔ قاری صاحب نے پوچھا کہ مدرسے کی بچی ہے کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی بچی ہے جو نو مسلم بنی، مسلمان ہو کے آئی، قرآن کی حافظہ بن گئی، قاریہ بن گئی، آج اس کا رونا کیسا ہوا؟ خوشی کا دن ہے۔ اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ بنی؟ کسی نے چھیڑ دیا، مار دیا، کیا وجہ بنی؟ فرمایا کہ صاحبہ قاری صاحب کوئی ایسی وجہ نہ بنی، لیکن میں آج اس وجہ سے رہی ہوں کہ آج میں سینے کے اندر قرآن میں نے محفوظ کر لیا، آج میں حافظ قرآن بن گئی، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں جاؤں گی خاندان والوں کو پتہ چلے گا، قبیلے والوں کو پتہ چلے گا، گھر والوں کو علم ہوگا اس نے یہ مسلمان ہو گئی، اس نے قرآن کو یاد کر لیا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یہ تو ایسا قرآن ہے، ایسی کتاب ہے، اس کے پڑھنے والے کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، یہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اس قرآن کی بھی اللہ نے پہلے سے حفاظت لے رکھی ہے۔ ہاں، جب کسی گنگے کو اللہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو اللہ اسے قرآن دیتا ہے۔ جب کسی گنگے کو اللہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو اللہ اسے قرآن دیتا ہے، اور جب اللہ اس امت کے گناہ گاروں کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہے تو اس گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان